تو کی بڑائی اور بڑائی اس خالق کائنات کے لیے لائق و ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور درود و سلام اس ذات بارکہ مقدسہ اور ساری کائنات کے لیے اس کو ہدایت بنانے کے لیے بھیجے ہے۔ عزیزان محترم، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، وقت کا کافی عرصہ ہو چکا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اپنی پچھلی تقریر کو بنیاد بنا کر میں اپنی اگلی منزل کی طرف آگے ہوں۔ پچھلے لیکچر میں نے قرآن کریم سے، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ایک بہت ہی بڑے عالم پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اور ان کے فرمودات کے تعلق سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے واضح کی تھی کہ ہر جگہ قرآن و سنت میں بھی اور بزرگوں کے اقوال میں بھی ہر جگہ ہمیں صرف اور صرف یہی دعوت دی جا رہی ہے اور صرف یہی بات ملتی ہے کہ اے لوگوں، قرآن و سنت کو لازم پکڑو، اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کو لازم پکڑو اور انہیں کے کہنے کے اوپر چلو۔ میرا موضوع سخن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنتی جماعت کی پہچان کیا ہے، جو اس دور کا سب سے ہی اہم اور سب سے ہی ضروری موضوع ہے۔ کثیر تعداد میں مسلمان اس تعلق سے حیران و شدت ہیں اور پریشان ہیں کہ آج دنیا کے ہر طرف کے لوگ انہیں اپنی طرف بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے ادھر چلے آؤ، ہم جنتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ادھر چلے آؤ، یہ سیدھا ہے، ہم ہماری طرف چلے آؤ، ہمارا طریقہ سب سے صحیح ہے، وہ ہماری طرف چلے آؤ، ہمارا مذہب سب سے درست ہے۔ آئیے میں جنتی جماعت کی کچھ نشانیاں آپ کے سامنے رکھوں کہ جو لوگ جنت کے خواہش مند ہیں، جو لوگ اپنے دل میں جنت کی آرزو رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، سوچ رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں اور اس کی خواہش کے دلوں میں ہے، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہے، وہ کس طرح سے زندگی کے اندر رہتے، چلتے، بڑھتے ہیں، اور ان کے ایمان و عقیدے کی بنیاد کیا ہے، ان کے اعمال کی بنیاد کیا ہے۔ وہ جماعت جو جماعت کی کامیاب جماعت ہے، جنتی جماعت ہے، آپ اپنے ذہنوں میں تمام جماعتوں کو رکھیں اور یہ جو چند قاعدے، چند باتیں، چند اصول جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، یہ ایک میزان دے رہا ہوں آپ کو، ایک ترازو دے رہا ہوں۔ اس میزان اور اس ترازو پر تمام جماعتوں کو تولیں اور دیکھیں کہ کون لوگ اپنے دعوے اور اپنے عمل میں سچے اور پکے ہیں۔ اگر یہ صفات، یہ گن، یہ چیزیں ان کے اندر پائی جائیں تو یہ سمجھ لو کہ وہ لوگ سچے ہیں، پکے ہیں، اور وہی لوگ جنت کے اندر جانے والے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب کچھ بتلا دیا ہے۔ ہر وہ بات جو ہمیں جنت میں لے جانے والی ہے اور ہر وہ بات جو ہمیں جہنم میں پہنچانے والی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والی باتوں سے آگاہ کر دیا ہے، حکم دیا ہے، اور جہنم میں لے جانے والی باتوں سے منع فرما دیا ہے۔ آج یہ جنتی جماعت کی پہلی نشانی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ جماعت تو جنتی ہے، جو کامیاب جماعت ہے، جسے فرقہ ناجیہ کہہ گیا، کامیاب جماعت، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کے مقدس صحابہ کے راہوں کو اور ان کے طریقوں کو لازم پکڑتے ہیں۔
یعنی زندگی کے گوشے میں خواہ ایمان کا گوشہ ہو، عقیدے کا گوشہ ہو، اعمال کا گوشہ ہو، نماز ہو، روزے ہو اور اخلاقیات ہو، معاشیات ہو، ہر میدان میں وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑتے ہیں، یعنی ان کو ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اور آپ کے جو صحابہ ہیں ان کا طریقہ کون سا ہے؟ رب تعالیٰ کا قرآن ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس صحابہ کے سامنے بیان فرمائی۔ تو قرآن کریم کو اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑتے گئے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ظاہر ہے انہی دونوں چیزوں کے لازم پکڑنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ اے لوگوں، میرا رسول تمہیں جس بات کا حکم دے اس کو پکڑ لو اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو انہی دونوں باتوں کے مضبوطی کے ساتھ پکڑنے کا حکم دیا اور فرمایا، قرآن کا قریب جو ہے حدیث پاک میں موجود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ وسنتی ولن یتفرقا حتی یرد علیہ الحوض۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اور وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے، اور یہ دونوں چیزیں اس وقت تک جدا نہیں ہو سکتی ہیں یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں اور کے اوپر معلوم ہوگا، یعنی قیامت کی صبح تک یہ ان دونوں چیزوں سے جدا نہیں ہویا جا سکتا ہے، قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ پہلی پہچان اللہ کے نبی، اور دوسری روایت جو موطا کے اندر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسی معنی کو لیے ہوئے ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی۔ کہ لوگوں، میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو لازم پکڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے ہو، اور وہ دونوں چیزیں اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ اس لیے جنتی جماعت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے ہر معاملات میں خواہ و ایمان، عقیدے، عبادات، اخلاقیات، کردار، معاشیات یا کیا غلط کچھ بھی ہو، ہر میدان میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دستور بناتے ہیں اور اس کی روشنی میں عمل کرتے ہیں۔ نمبر دو، جنتی جماعت کی دوسری پہچان یہ ہے کہ اس جماعت کے اندر جب بھی کسی قسم کا اختلاف پیدا ہوتا ہے، کسی موضوع پر تنازع پیدا ہوتا ہے، کسی مسئلے میں ان کے اندر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، مختلف ہو جاتے ہیں لوگ، تو وہ لوگ اپنے ان مسئلوں کو قرآن و سنت کی روشنی میں حل کرتے ہیں، اپنے ان معاملات کو اللہ کے کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں حل کرتے ہیں، اختلافات اور عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے اوپر عمل کرتے ہیں جس میں اللہ نے فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ اے مومنوں، اے مسلمانوں، اگر تمہارا کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے، تم کسی مسئلے میں مختلف ہو جاؤ، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ ظاہر ہے آج اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اللہ محمد عالم موجود ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں، وفات پا چکے ہیں، آپ کا انتقال ہو چکا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم کس کی طرف پڑھیں گے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہیں یعنی احادیث صحیحہ، وہ اس کی طرف ہم پڑھیں گے، اور قرآن کریم جو اللہ کا کلام موجود ہے ہم اس کی طرف پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ شریف کے حکم کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اِن كُنتُمْ، یہ شرط ہے، گویا قرآن اور سنت کی طرف جو پلٹتا ہے وہی صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر، اگر تمہارا ایمان ہے تو تم قرآن و سنت کی طرف اپنے اختلافی مسئلوں میں پلٹو۔ ذالک خیر، یہی سب سے بہتر بات ہے، یہی سب سے بہتر چیز ہے، وہ احسن تعلیلا، اور یہ بہترین تعلیم ہے،
یہی بہترین بات ہے، یہی بہترین تعلیم۔ آج ہم دیکھ لیں اپنی جماعتوں میں، جہاں کہیں بھی جماعت جو بھی اپنے آپ کو جنتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس کو دیکھیں، اس پردے کے اوپر رکھیں، کیا اپنے وہ اختلافی مسائل، اختلافی معاملات کو قرآن و سنت کے اوپر پیش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر قرآن و سنت کے اوپر پیش کرتے ہیں تو اہل خیر، اور قرآن و سنت نے جو بات بتلائی ہے اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں، اہل خیر یعنی صحیح ہے۔ لیکن اگر اختلافی مسائل میں قرآن و سنت سے ہٹ کر وہ کسی اور کی طرف اپنے مسئلے کو لے جاتے ہیں، کسی فلانے ٹھکانے کی طرف، فلانے حضرت، فلانے محدث، فلانے شیخ الحدیث، فلانے امام، فلانے کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، تو یوں سمجھ لو کہ ان کے اندر خیر اور بھلائی نہیں ہے، بلکہ خیر اور بھلائی ان لوگوں میں ہے جو قرآن و سنت کو لازم پکڑتے ہیں اور اپنے اختلافی معاملات میں قرآن و سنت کو حکم اور فیصل اور جج تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ربوبیت کی قسم کھاتے ہوئے اپنے محبوب سے فرمایا کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ اے میرے نبی، تیرے رب کے ربوبیت کی قسم ہے، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے اختلافی معاملات میں، جب تک کہ اپنے جھگڑے گھنٹے میں تجھے حکم نہ بنا لیں، تجھے جج نہ بنا لیں، تجھے فیصل نہ بنا لیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو فیصلہ آپ فرما لیں، یعنی جو فیصلہ قرآن و سنت سے ثابت ہو جائے، اپنے دل کے اندر کوئی حرج نہ محسوس کریں، کوئی تنگی نہ محسوس کریں۔ ارے اس کے اوپر ہمارے مرشد نے تجھے فرمایا، ہمارے دین کا وجہ ہے نا، ہمارے حضرت کا وجہ ہے نا، ہمارے شیخ ہے نا، ہمارے فلانے فلانے، اور کو تلاش کریں، بلکہ اپنے دلوں کو کشادہ کرنے وہ تسلیم تسلیمہ اور صحیح ڈھنگ سے اس کو تسلیم کرنے، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اس کی شان نزول آپ کو پتہ ہے کہ یہودی اور مسلمان کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کی حق میں فیصلہ فرما دیا کہ یہودی حق پر ہے اور اے مسلمان تو ناحق پر ہے۔ چنانچہ جب وہ دونوں فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کے باہر آئے تو اس مسلمان نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے نبی نے تمہارے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن مدینے میں ایک اور شخص ہے جس کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ لیتے ہیں۔ مسلمان کو معلوم تھا کہ عمر کو یہودیوں سے زیادہ نفرت ہے اور ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہماری طرف فیصلہ ہمارے حق میں آیا۔ چنانچہ اس یہودی نے کہا کہ اگر تم اللہ کے بندے ہو اور اپنے رسول کے اوپر ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے تمہارے رسول کا فیصلہ کافی ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ عمر کے پاس چلنے کے لیے تو ہم وہاں بھی چلنے کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے معاملہ رکھا گیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابھی فیصلہ نہیں فرمایا اور فیصلہ فرمانا ہی چاہتے تھے کہ اس یہودی بول پڑا اور اس نے کہا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بات کان کھول کر کے سن لو کہ جو فیصلہ اب تمہارے پاس آیا ہے یہ فیصلہ تمہارے نبی کے پاس سے ہو کر کے آیا ہے اور تمہارے نبی نے یہ فیصلہ میرے حق میں دیا ہے، لیکن یہ شخص اس شخص نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس لیے ہم تمہارے پاس آئے ہیں، مجھے تمہارے پاس لے کے آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس میں مبارک میں کب کبھی آ گئی کہ جو نبی کے دربار سے فیصلہ قبول کر کے نہ آیا ہو اس کا کیا ہو۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب نے مسلمان نے کہا جو میں فیصلہ کروں گا تمہیں قبول ہے؟ اس نے کہا ہاں مجھے قبول ہے۔ یہودی نے کہا مجھے بھی قبول ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ مسلمان نے بھی کہا مجھے قبول ہے۔ کہا ٹھہرو میں بھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ گھر کے اندر تشریف لے گئے اور گھر سے باہر آئے، ننگی تلوار نکالی اور اس مسلمان کے گردن کے اوپر ماری، اس کی گردن، اس کا سر اس کے جسم سے جدا ہو گیا اور فرمایا ھذا قضاء عمر من لم یرضى بقضاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عمر کا فیصلہ ہے جو اپنے نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے، اس کا عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ اسے دنیا میں جینے کا کوئی حق نہیں ہو۔ پورے مدینے میں شور مچ گیا، اب عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا، اب تو اس کا قصاص لینا ہے، اب تو عمر اس مسلمان کے بدلے قتل کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران، صحابہ کرام بھی بڑے صحابہ کرام بھی حیران و پریشان۔ ادھر دنیا کے اندر، دنیا میں یہ حیرانی و پریشانی اور فیصلہ ہونے والا ہوتا ہے کہ حضرت جبریل امین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وہی کے کلمات یہ ہوتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے نبی وہ تو مومن ہی نہیں ہے جو آپ کے فیصلوں کو قبول نہ کرے، جو آپ کے حکم کو قبول نہ کرے، جو آپ کی سنتوں کو، آپ کے فرمودات کو قبول نہ کرے، وہ تو مومن ہی نہیں تھا۔ جس کو عمر نے قتل کیا وہ مومن کب تھا؟ اس نے تو اپنے دل میں دغدغہ محسوس
کے اپنے آپ کے فیصلوں کے اوپر گردن نہ جھکا دے، سب نہ جھکا دے۔ تو میرے عزیز، میرے دوست،